حماس کا نیتن یاہو پر جنگ بندی معاہدے کو ناکام بنانے کا الزام۔ چین، بھارت اور برازیل روس یوکرین تنازع میں ثالثی کر سکتے ہیں، صدر پوٹن کا بیان۔ بنگلہ دیش میں کارکنوں کے مظاہروں کے بعد کئی فیکٹریاں بند۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر غزہ جنگ بندی معاہدے کو ناکام بنانے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حماس نے مذاکرات میں تمام تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ دونوں فریقین کی جانب سے الزامات کا تبادلہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب غزہ میں 6 یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد نیتن یاہو کو جنگ بندی معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو نے بدھ کو کہا کہ وہ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے بقول حماس اس سے انکاری ہے۔ اسرائیل مصر اور غزہ سرحد پر فلاڈیلفی کاریڈور پر کنٹرول برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ حماس کو ہتھیاروں کی مبینہ اسمگلنگ کو روکا جا سکے، لیکن حماس اسرائیلی فورسز کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حماس کا موقف ہے کہ نیا معاہدہ غیر ضروری ہے اور وہ پہلے ہی امریکی صدر بائیڈن کی طرف سے تجویز کردہ جنگ بندی معاہدے کے لیے اتفاق کر چکے ہیں۔ ادھر امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ بات چیت میں تعطل سے نمٹنے کے لیے طریقے موجود ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ چین، بھارت اور برازیل روس یوکرین تنازع کو ختم کرنے کے لیے ثالثی کر سکتے ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں روس اور یوکرین کے مذاکرات کاروں کے درمیان طے پانے والا ابتدائی معاہدہ مذاکرات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ روس کے شہر ولاڈی واسٹاک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ چین، بھارت اور برازیل ممکنہ امن مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر کبھی بھی عمل نہیں ہو سکا ہے۔ صدر پوٹن نے کہا کہ یوکرین کی روسی علاقے کرسک میں پیش قدمی کا مقصد یوکرین کے علاقے ڈونباس میں روسی پیش قدمی کو روکنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوشش اس لیے ناکام ہو گئی ہے کیونکہ یوکرین نے باقی محاذوں پر اپنی افواج کو کمزور کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں فیکٹری کارکنوں کے بہتر روزگار اور مواد کے لیے ہونے والے مظاہروں کے بعد ٹیکسٹائل کی فیکٹریوں سمیت 80 کارخانے بند ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے اوور ٹائم کی بہتر تنخواہ کے ساتھ ساتھ خواتین کی اکثریت والی صنعت میں مزید مردوں کو ملازم رکھنے سمیت متعدد مطالبات کیے ہیں۔ یہ فیکٹریاں ایک ایسے وقت بند کی گئی ہیں جب بنگلہ دیش کی عبوری حکومت سرمایہ کاروں کو بہتر کاروباری ماحول کی یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ اوور ٹائم کی ادائیگیوں کو 4 گنا کیا جائے اور فیکٹریوں میں مرد اور خواتین کارکنوں کے تناسب کو مساوی کیا جائے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین افریقی ممالک کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور تجارتی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیجنگ میں منعقدہ چین افریقہ تعاون فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر شی نے افریقی براعظم کے ساتھ چین کے تعلقات کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین افریقی ممالک کے ساتھ صنعت، زراعت، انفراسٹرکچر، تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتیرس کے علاوہ 50 سے زیادہ افریقی ممالک کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ سربراہی کانفرنس کے موقع پر ہونے والی ملاقاتوں میں چین نے کئی ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں میں معاونت کی پیشکش کی ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں تقریباً 2 لاکھ بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہوا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے لگ بھگ 24 لاکھ افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر غیر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا، جس کی وجہ سے پولیو وائرس پھیل گیا ہے۔ گزشتہ 25 سالوں میں پولیو کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد اتوار کو غزہ میں بڑے پیمانے پر انسداد پولیو کی مہم شروع کی گئی ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ 1 سے 3 ستمبر تک جاری رہنے والی انسداد پولیو کی مہم کے دوران 10 سال سے کم عمر کے 1,87,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر سارا حسن۔